نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب قدیر کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے یہ مبارک مہینہ نصیب عطا کیا جب اس کائنات میں تاریکی چھائی تھی ہر جگہ، تو تمام زمین و آسمان، کل کائنات کے لیے سورج بن کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوری ظہور ہوا، اور اس کائنات میں تاریکیاں مٹ گئی، ہر شے چمک اٹھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو ہے ایمان کو مکمل کر دیا۔ وہ یہ بتانا چاہتا تھا اللہ کہ یہ نور اول ہی نور آخر ہے، یعنی اس نور کی وسعت یہ ہے، یہ بتانا چاہتا ہے اللہ کہ کل کائنات میں اس کا نور سما گیا، چھا گیا، یعنی کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے کہ جہاں پر تاریکی ہو، یہ اہل نظر کو نظر آئے گا۔ تو یعنی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جو ہے اعلان کیا اللہ نے، اور ایمان کو جو ہے مکمل کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تا قیامت تک کے لیے، اس امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جو ہے قائم کر دیا۔ اب دین اسلام میں جب آپ غور کر کے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا جو ترتیب رکھی ہے وہ ہے ایمان۔ پھر اگر ہم دوسری ترتیب پر نظر کرتے ہیں تو وہ ہے عبادات۔ تو آج ہم جو ہے جو دوسری ترتیب ہے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ رب قدیر نے عبادات پر اتنی زور کیوں رکھا، انبیاء کرام کی شریعت میں رب قدیر نے عبادات پر اتنا زور کیوں دیا۔ یہ عبادت کا جو گہرا ایک پہلو ہے کہ آخر یہ عبادت کیوں، یعنی اللہ نے ایک پیٹرن بنایا، ایک نظام بنایا، ایک سسٹم بنایا جس کے تحت جو ہے یہ کائنات چل رہی ہے۔ اس میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر جب آپ غور کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے کئی پہلو اجاگر ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ عبادت کا کانسیپٹ کیا ہے، آخر عبادت کیوں، آخر عبادت پہ اتنا زور کیوں۔ تو تھوڑا گہرائی میں جا کر اسے دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، تھوڑا گہرائی میں جو ہے ڈبکی لگانا ہوگا، کچھ پہلوؤں کو چھوڑ کر جو ہے آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ آج یہ کائنات کو جو ہے کچھ پہلو میں لوگوں کو، امت کو جو ہے اٹکا دیا گیا، ان کی سوچ کے زاویوں کو جو ہے اتنا جو ہے نیرو کر دیا گیا آج کہ وہ جو ہے حقیقت سے بے بہرا ہو گئے۔ تو بے شک اللہ نے عبادت جو ہے اپنے لیے رکھی،
اس میں کوئی انکار نہیں، کسی مذہب کا انکار نہیں، کسی فرقے کا انکار نہیں، کہ عبادت صرف جو ہے خالص اللہ کے لیے۔ لیکن یہ عبادت کیوں؟ تو بظاہر جب ہم اس کا جواب جاننے نکلتے ہیں تو کئی جوابات ہمیں ملتے ہیں کہ یہ عبادت اللہ نے اپنے لیے رکھا، یہ عبادت اللہ نے بندوں کے لیے رکھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ کائنات عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا۔ تو ہمارا اس سے انکار نہیں، لیکن جب اس کے دوسرے زاویوں پہ آپ نظر کرتے ہیں، دوسرے پہلوؤں پہ آپ جب نظر کرتے ہیں، دیگر پہلوؤں پہ جب آپ نظر کرتے ہیں، تھوڑا گہرائی میں جب ہم اترتے ہیں تو ہمیں اور بھی پہلو اجاگر ہوتے ہیں، ایک اور بھی نکات جو ہے ہمیں اس میں نظر آتے ہیں، اور بھی گہرے جو ہے راز اس میں نظر آتے ہیں، عبادت کے گہرے راز سمجھ میں آتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ تو آج کے جو بیان کا جو موضوع ہے، ہم جو ہے اس گہرے نقطے کی طرف جو ہے، پہلو کی طرف جو ہے روشنی ڈالنا چاہیں گے، تاکہ انسان کا تعلق جو ہے محض جو ہے ایک عادت نہ بن کے رہے، ایک جو ہے پیٹرن نہ بن کے رہ جائے، ایک جو ہے فارمیلٹی بن کے نہ رہ جائے، بلکہ اس عبادت کی جو اصل ہے، جو روح ہے، وہ ہمیں جو ہے سمجھ میں آ سکے۔ تو آخر عبادت کیوں؟ اتنا زور کیوں؟ شریعت میں عبادت پر اتنا زور کیوں؟ اللہ نے عبادت کیوں رکھا؟ تو جب ہم عبادات کو اٹھا کر دیکھتے ہیں اس دین اسلام کے اندر، تو افضل العبادت جو ہے نماز ہے، اس کے بعد جو ہے روزہ ہے، اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ ہے، اس کے بعد جو ہے حج ہے۔ تو یہ چار ارکان جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں۔ عبادت کے جو اہم جو میں ارکان بتا رہا ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ عبادت کیوں؟ اس عبادت سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ اللہ کو کیا پہنچ رہا ہے؟ اللہ کی ذات کو کیا منافع ہے؟ اللہ کی جو ہے ذات کے اندر کیا حرکات و سکنات پیدا ہوتی ہے اس عبادت کی وجہ سے؟ اللہ کے اندر جو ہے کیا لہر پیدا ہوتی ہے اس عبادات کی وجہ سے؟ یعنی اس عبادت کا تعلق اللہ سے کیا ہے، اسے جاننا ہوگا، اسے سمجھنا ہوگا آج کہ کیا گہرا تعلق ہے۔ تو بے شک عبادت جو ہے بندے کے لیے ہے، بندہ جو ہے عبادت کرتا ہے اللہ کی۔ تو اس میں ایک گہرا پہلو ہمیں جب ہم گہرائی میں اتریں گے تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ عبادت سے جو ہے اللہ کو کچھ نہیں فائدہ ہے، اللہ کو کچھ نہیں پہنچتا۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ نے کہہ دیا، قربانی کے تعلق سے اللہ نے کہہ دیا قرآن کریم کے اندر کہ نہ مجھ تک جو ہے تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ہمیں تقوی کو جاننا ہوگا کہ تقوی سے مراد کیا ہے، تقوی کے معنی کیا ہے۔ تو اس پہلو کو ذرا اپنے ذہن میں رکھنا کہ اللہ تک تقویٰ پہنچ رہا ہے۔ تو میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے موضوع پہ آتا ہوں، اسی بات کے دوسرے پہلو پر آتا ہوں کہ اللہ نے عبادت کیوں رکھا، اللہ کو عبادت سے کیا فائدہ ہے، اللہ تک کیا پہنچتا ہے۔ تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عبادت کرنے کے بعد اللہ کو کچھ پہنچ رہا ہے، یعنی اللہ کو کچھ پروفٹ ہو رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے خوش ہو رہا ہے۔ تو تھوڑا سا جو ہے ٹھہرنا ہوگا یہاں پر، اور ٹھہر کر جو ہے دیکھنا ہوگا اس عبادت کے اندر، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، چاہے وہ ذکر ہو، چاہے کوئی بھی عبادت ہو، چاہے وہ بدنی عبادت ہو، چاہے وہ زبان سے کرنے والی عبادت ہو، چاہے جو ہے بنا حرکت والی عبادت ہو، چاہے کوئی بھی عبادت ہو، تو پتہ کیا چل رہا ہے ہم کو یہاں سے؟ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ عبادت سے اللہ کی ذات تک جو ہے کچھ نہیں پہنچتا،
اللہ کی ذات میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ بندے کی ذات میں جو حرکت پیدا ہوتی، بندے کی جو ہے صفات میں جو ہلچل پیدا ہوتی، بندے کے جو ہے ظاہر میں جو ہے بدلاؤ پیدا ہوتا ہے، بندے کے باطن میں جو ہے اس کی جو ہے لہر جو ہے بیدار ہوتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اس کی جو نظر ہے ہمیں جو ہے سیمت کر دیا گیا کہ یہ عبادت محض اللہ کے لیے، اور ہمیں اس عبادت کے بدلے میں ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ عبادت کرتا ہے وہ ثواب کا حقدار ہوتا ہے، اور ثواب کا جو حقدار ہوتا ہے، جو بدی سے بچتا ہے، وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ تو اس سے صوفیہ کرام نے کبھی انکار نہیں کیا۔ بے شک برحق ہے اللہ کی جو ذات ہے، اللہ اس کے رسول نے جو فرمایا بے شک برحق ہے، لیکن اس کے آگے بھی کچھ مقامات ہیں کہ اللہ نے عبادت کیوں رکھا؟ کیا آپ کو جنت عطا کرنے کے لیے عبادت رکھا؟ تو ہم جو ہے اگر صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھتے ہیں، ہم جو ہے آج سے 1500 سال کی جو ہے زندگی اٹھا کر دیکھتے ہیں، دین اسلام کے اندر جو ہے لوگوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، حدیث مبارکہ کو کھنگالتے ہیں، قرآن کریم کی آیتوں کو جب ہم کھنگالتے ہیں، دین اسلام کی گہرائی سے جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، تو آپ کو دیگر مقام پر ایسے دین اسلام میں رہنے والے لوگ ملیں گے جس نے ایک پل کے لیے بھی عبادت نہیں کیا، جس نے کوئی عبادت نہیں کیا لیکن وہ جنتی ہو گیا، جس نے کوئی جو ہے نمازیں نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دیا، پھر بھی وہ جنتی ہو گیا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ جو جنتی ہوا تو یہ کس کے عوض میں ہوا، کس کے بدلے میں ہوا؟ کیونکہ ہم جو تول رہے ہیں، ہم ثواب کو تول رہے ہیں، ہم عبادات کو تول رہے ہیں۔ ہمارا جو تولنا ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھ لو آپ، ہم تول کس سے رہے؟ عبادت سے رہے۔ تو بے شک عبادت ہی ہے، صوفیہ نے اس سے انکار نہیں کیا، لیکن عبادت کیوں؟ تو اس سے پہنچ کیا رہا ہے اللہ تک؟ تو اللہ تک کچھ نہیں پہنچتا، بندے تک پہنچتا ہے۔ اگر اس عبادت کے بعد، اگر نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کے اندر حیا پیدا نہیں ہو رہی ہے، اگر نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کے باطن میں بدلاؤ نہیں آ رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کے اندر ٹھہراؤ پیدا نہیں ہو رہا ہے، اگر روزہ رکھنے کے بعد آپ کے باطن میں خواہشات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اگر آپ کو خواہشات پر اگر آپ کا بس نہیں ہے، اگر اس پر کنٹرول نہیں ہے، اگر آپ کا خواہشات کا روزہ رکھنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، اس کے باوجود بھی اگر حلال کمائی کی طرف شخص نہیں جا رہا ہے، عبادات کرنے کے بعد بھی اس کے اندر کوئی بدلاؤ پیدا نہیں ہو رہا ہے، اگر تو بہت سوچنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا؟ اس کے حسن میں، اس کے اخلاق میں، اس کے باطن میں، اس کے بولنے میں، اس کے دیکھنے میں، اس کے سننے میں، اس کے چلنے میں اگر کوئی بدلاؤ پیدا نہیں ہو رہا ہے تو اسے بہت سوچنا ہوگا، ٹھہرنا ہوگا کہ یہ عبادت کیوں کر رہا ہے وہ۔ کیونکہ یہ یاد رکھنا، اللہ نے خود کہہ دیا ہے، نہ مجھ تک تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، پہنچتا ہے تو تقویٰ۔ تو یہ تقوی کو سمجھنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا؟ یہ تقوی کو، کیونکہ میں اپنے بیان میں تقوی ہی بیان کر رہا ہوں کہ تقوی سے مراد کیا ہے، تقوی کے معنی کیا ہے۔ ارے تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان بن جانا، انسان اپنے اصل مقام پر آ جانا۔ کہاں آ جانا؟ جو تقوی، جو متقی ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ جو متقی ہوتے ہیں وہی اصل میں انسان ہے۔ کیا ہے؟ وہی اصل میں انسان ہے، جو اصل میں انسان کے مقام پر ہے، جس کا باطن سنور چکا ہے، جس کا ظاہر سنور چکا ہے، جس نے بولنے کا طریقہ سیکھ لیا، جس نے اپنی پرسنالٹی کو جو ہے ڈیولپ کر دیا، جس نے بولنے کا لہجہ سیکھ لیا، جس نے اپنے غصے کو سمجھ لیا، جس نے اپنی نیگیٹو انرجی کو سمجھ لیا، جس نے لوگوں سے ڈیل کرنا سیکھ لیا، جس نے جو ہے ویوہار کرنا سیکھ لیا، جس نے جو ہے غم کے اندر مسکرانا سیکھ لیا، جس نے دشمن کو جو ہے دوست بنانا سیکھ لیا، جس نے اپنی زندگی کو بدل لیا، جس نے اپنے خیال کو بدل دیا، جس نے اپنی زندگی کو پلٹ لیا باطن کے اندر، وہی اصل میں متقی ہے۔ کیا ہے؟ اور یہ عطا ہوتا ہے عبادت کے بعد۔ لیکن اصل عبادت کے بعد، جس کا مقصد اللہ نے کیا رکھا ہے، تو مقصد عبادت کیا ہے؟ تو مقصد عبادت ہے انسان کا باطن میں بدل جانا۔ مقصد عبادت کیا ہے؟ کہ باطن میں پاکی آ جانا، اس کا نفس جو ہے تزکیے کے مقام پر پہنچ جانا، اس کا قلب جو ہے تصفیہ پا لینا۔ اصل مقصد عبادت یہ رکھا ہے اللہ نے۔
لیکن ہم کو کس میں اٹکایا گیا؟ ہمیں جو ہے لالچ میں اٹکایا گیا. کس میں اٹکایا جا رہا ہے؟ ذرا غور کر کے دیکھ لینا آپ. ہمیں اٹکایا جا رہا ہے لالچ میں. اور اس لالچ کی وجہ سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی روحانیت سکڑ رہی ہے. نقصان ہو کیا رہا ہے؟ ذرا غور کرنا ہوگا. آپ کے باطن میں کوئی ہلچل نہیں ہے. آپ کے باطن میں کوئی جو ہے شعور پیدا نہیں ہو رہا ہے. کوئی جو ہے لطیفہ بیدار نہیں ہو رہا ہے. کوئی ہلچل موجود نہیں ہے آپ کے اندر. کوئی انقلاب برپا نہیں ہو رہا ہے. بس ایک فارمیلٹی میں رہ گیا انسان. کس میں رہ گیا؟ ایک فارمیلٹی کے اندر رہ گیا انسان. تو بس بہت غور کرنا ہوگا. تو عبادت کا ایک گہرا پہلو بس یہی ہے، راز یہی ہے کہ عبادت سے اگر تمہارا باطن پاک نہیں ہوا، تمہارا ظاہر پاک نہیں ہوا، تمہارے اندر بدلاؤ پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو اس عبادت میں بہت ٹھہر کر دیکھنا ہوگا کہ واقعی میں عبادت کو سمجھ رہا ہوں. کیا واقعی میں عبادت اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ مجھے جنت جو ہے عطا ہو جائے؟ محض جنت کے لیے عبادت، محض جنت کے لیے عبادت، محض ثواب کے لیے عبادت. تو اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا بات ہے؟ تو بس یہی ہے کہ اپنے آپ کو بدل لینا. کیا لے لینا؟ یہ ایک ذریعہ ہے، ایک واسطہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے ظاہر اور باطن کو بدل سکتا ہے، اپنے خیال کو پلٹ سکتا ہے، اپنے رب کی طرف جو ہے اپنے خیال کو جو ہے پلٹ سکتا ہے، وہ اپنے رب کی طرف جو ہے پہنچ سکتا ہے، چل سکتا ہے. اور یہی عبادت وہ سیڑھی ہے جس سے وہ باطن میں پاکی لا کر اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ قریب ہو سکتا ہے. یہی عبادت ہے، چاہے وہ حج کیوں نہ ہو. اب آئیے دوسرے پہلو کی طرف. تو دوسرا پہلو کیا ہے عبادت کا؟ تو ذرا غور کرنا ہوگا. ذرا حج کے پورے ارکان کو اٹھا کر دیکھنا ہوگا. تو حج کے ارکان کیا ہے؟ تو حج کے ارکان ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے نیت کرنا، نیت کرنے کے بعد جو ہے احرام باندھنا، احرام کرنے کے بعد جو ہے میقات سے جو ہے سفر شروع کرنا اور مکہ معظمہ میں جو ہے جانا اور 7 طواف کرنا. 7 طواف کرنے کے بعد جو ہے حتیم میں نماز پڑھنا. اس کے بعد جو ہے مقام ابراہیم میں جو ہے نماز پڑھنا 2 رکعت نفل. اس کے بعد کیا ہے؟ تو اس کے بعد جو ہے صفا مروہ کی طرف جو ہے دوڑنا. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تو اس کے بعد حلق کرنا. تو یہ تمام ارکان کو آپ کو غور کرنا ہوگا کہ آخر یہ ارکان کیا ہے. اس ارکان سے اللہ کو کیا فائدہ ہے، اللہ کو کیا پہنچ رہا ہے. اگر آپ کعبے کے چکر لگا رہے ہو تو اللہ کو کیا فائدہ. اگر آپ حتیم میں 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہو تو مولا کو کیا پہنچ رہا ہے، رب قدیر کو کیا پہنچ رہا ہے. اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کے جو قدم مبارک ہے، آپ اگر وہاں پر نماز پڑھ رہے ہو تو اللہ کو کیا پہنچ رہا ہے. اگر آپ صفا مروہ پہ دوڑ رہے ہو تو اللہ کو کیا پہنچ رہے ہیں. تو ذرا غور کرنا ہوگا، ذرا ٹھہرنا ہوگا کہ آخر اللہ نے ایسا کیوں کرایا. تو یہ یاد رکھنا، اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے وعدہ لیا ہے، ذاکرین سے ایک وعدہ لیا ہے کہ اذکرونی واذکرکم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، جو میری قدر کرتا ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں، جو مجھے یاد کرتا ہے پھر میں اس کا چرچا کرتا ہوں. اگر وہ مجھے زبان سے یاد کرتا ہے مجلس میں تو میں بھی جو ہے بڑی مجلس میں یاد کرتا ہوں. جو تنہائی میں یاد کرتا ہے پھر میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں. تو اللہ کا یاد کرنا کیسا ہے؟ تو ہمیں حج میں نظر آیا کہ اللہ کس طرح سے یاد کرتا ہے، اللہ کس طرح سے جو ہے اس کے محبوبین کا ذکر کرتا ہے، اللہ کس طرح سے جو ہے اپنے جو ہے محبوبین کا چرچا کرتا ہے. تو ہمیں جو ہے حج میں نظر آیا، مقام ابراہیم میں نظر آیا، ہمیں جو ہے صفا مروہ پہ نظر آیا. اس کے بنا آپ کا نہ حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا. اگر آپ صفا مروہ کا ایک ارکان کی بھی نفی کر دیے تو آپ کا حج نہیں ہوگا، حج مقبول نہیں ہوگا، حج کے ارکان پورے نہیں ہوں گے آپ کے. تو یہ کیا ہے؟ تو یہ جو ہے اس کے جو محبوبین ہیں اس کی اداؤں کو، اس کی ادا اتنی پسند آئی اللہ نے کہ تا قیامت تک اس نے اس ادا کو جو ہے زندہ کر دیا، اس کے نام کو بقا کر دیا، اس کے ذکر کو بلند کر دیا، اس کے چرچے کو عام کر دیا. تب آنے والے جو ہے جب بھی کریں گے یہ بات تو اس کے خیال میں جو ہے نا مقام ابراہیم پر جب وہ کھڑا رہے گا، صفا مروہ پہ جب کھڑا رہے گا تو اس کے محبوبین کی یاد جو ہے کی جائے گی، اس کی محبوبین کی یاد کرائی جائے گی. حتیم میں بھی جو ہے سجدہ جو کرا رہا ہے اللہ، تو اس کے پیچھے بھی گہرا راز پوشیدہ ہے کہ کیوں کرا رہا ہے اللہ. کیونکہ جو سجدہ نہیں کرتے تو اللہ اس طرح سے جو ہے سجدہ کراتا ہے. سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے کہ اس طرح سے سجدہ کراتا ہے، اس طرح سے جھکاتا ہے. تو بہت گہرے جو ہے رمز پوشیدہ ہے عبادات کے اندر، روزے کے اندر، زکوٰۃ کے اندر، نماز کے اندر، حج کے اندر، عمرہ کے اندر، ذکر کے اندر، درود کے اندر.
عبادات کے اندر بہت گہرے رمز پوشیدہ ہے، تو بس اس میں الجھ کر نہ رہ جاؤ کہ یہ مقصد بہت چھوٹا ہے کہ جنت ملے گی، یہ بہت چھوٹا مقصد ہے، یہ آپ کا پہلا گھر ہے، آپ وہیں سے جو ہے سفر کی شروعات ہوئی تھی، یہ یاد رکھنا، یہ آپ کا جو ہے آبا و اجداد کا گھر ہے، یہ یاد رکھنا، یہ آپ کا پہلا ہی گھر ہے۔ آپ لوٹے، آپ اس دنیا میں جو آئے ہیں، ارے وہیں سے لوٹے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جنت کو جو ہے پا لینا محض کوئی بڑا مقام نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ جنت کے لیے جو ہے عبادت جو ہے اس کی بنیاد نہیں ہے، ورنہ ہم کو جو ہے حدیثیں ملتی ہیں، ہمیں جو ہے واقعات ملتے ہیں، ہمیں صحابہ کرام کے واقعات بھی ملتے ہیں، ہمیں دیگر جو ہے متقین کے بھی جو ہے اور دیگر جو ہے گناہ گاروں کے بھی جو ہے واقعات ملتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عبادت پہ منحصر نہیں، کیا نہیں؟ عبادت پہ منحصر نہیں، اس کے کرم پہ منحصر ہے، اس کی عطا پہ منحصر ہے۔ وہ چاہے تو کیا نہیں ہوتا، ارے وہ عطا کرنا چاہے تو وہ یوں ہی عطا کر دیتا ہے، پھر اس کے لیے پھر اس کو جو ہے ضرورت نہیں ہوتی کسی چیز کی، پھر وہ کسی عوض میں نہیں دیتا، وہ یوں ہی لٹا دیتا ہے، وہ یوں ہی عطا کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ تو ہماری جو ہے سمجھ ہے، عقل ہے، تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ بھی جو ہے ویوہار کرتا ہے، اللہ ویوہار نہیں کرتا، اللہ یوں ہی نواز دیتا ہے، اللہ صرف جو ہے نا ادا پہ فدا ہوتا ہے۔ کس پر فدا ہوتا ہے؟ تو عبادت میں گہرا راز جو ہے نا وہ ادا کا ہے۔ کیا ہے؟ بس ایک ادا، کیا؟ بس وہ ایک ادا پہ فدا ہوتا ہے اور عطا کر دیتا ہے، بلند مقام عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کو جو ہے کوانٹٹی سے نہیں بلکہ کوالٹی سے جو ہے وہ کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی نظر جو ہے کوالٹی پہ ہوتی ہے، کوانٹٹی پہ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے کہ وہ اپنے محبوبین کا ذکر جو ہے زندہ رکھتا ہے۔ کس طرح سے رکھتا ہے تو پھر وہ اس کی مرضی ہے، کیسا بھی پیٹرن بنا لیتا ہے، کبھی نماز کے ذریعے، کبھی درود کے ذریعے، کبھی جو ہے روزے کے ذریعے، کبھی جو ہے زکوٰۃ کے ذریعے، کبھی جو ہے حج کے ذریعے، کبھی عمرہ کے ذریعے، کبھی صفا مروا پہ دوڑا کر، کبھی مقام ابراہیم پر جو ہے سجدہ کرا کر، کبھی جو ہے حتیم میں جو ہے جھکا کر، کبھی جو ہے حجر اسود میں بوسہ دے کر، کبھی جو ہے انبیاء کرام کو جو ہے یاد کر کے، کبھی جو ہے اس کے محبوبین کو یاد کر کے، کبھی جو ہے گلیوں میں جو ہے وہ چھیڑتا ہے، کبھی جو ہے پریشان کرتا ہے، اور کبھی بدنام کر کے بھی جو ہے وہ یاد کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بدنام کر کے بھی جو ہے وہ مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ تو وہ اس کا کھیل ہے، وہ نرالا ہے، تو رب قدیر کا کھیل نرالا ہے، یہ یاد رکھنا۔ تو عبادت کیوں؟ تو عبادت کے بہت دو گہرے پہلو میں آج جو ہے بیان کیے گئے، تو اس کو جو ہے تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کرنا ہوگا کہ آخر اللہ نے عبادت کیوں رکھا، آخر اس کو کیا فائدہ عبادت سے؟ تو اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، فائدہ جو ہے بندے کا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اگر کوئی بندہ ذکر نہیں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، اگر حج نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو اس کا نقصان جو ہے اللہ نہیں اٹھائے گا بلکہ بندہ اٹھائے گا۔ اس کا نقصان، نہ اس کو نقصان پہنچتا ہے نہ اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اگر فائدہ پہنچتا بھی ہے تو بندے کو، اور نقصان پہنچتا بھی ہے تو بندے کو۔ تو عبادت کا اصل جو مقصد ہے اس کو جاننا ہوگا۔ تو بس یہی ہے کہ اپنی جو ہے ظاہر اور باطن میں جو ہے پاکی کس طرح سے آ جائے، اپنے آپ کو کس طرح سے بدلا جائے، اپنے حسن و اخلاق کو کس طرح سے سنوارا جائے، تو یہ ایک ذریعہ ہے، کیا ہے؟ ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ جس سے اپنے حسن و اخلاق کو بلند کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، آج جو اسلام جو زندہ ہے، آج اسلام جو چل رہا ہے، اسلام جو قائم ہے، یہ ایمان کی جو بنیاد ہے وہ حسن و اخلاق ہے اور محبت ہے، یہ یاد رکھنا۔ وہ کیا ہے؟ حسن و اخلاق اور محبت کی بنیاد پر یہ اسلام کھڑا ہے۔ سمجھ رہے؟ جو انبیاء کرام آئے بتانے کے لیے، جو دیگر جو ہے اولیاء کرام جو ہے یہ مشن لے کر چل رہے ہیں۔ تو عبادت کا ایک گہرا جو ہے یہی پہلو ہے کہ اپنے حسن و اخلاق بدل جاتے ہیں اس سے، عبادت سے۔ اگر نہیں بدل رہا ہے تو آپ کو جو ہے رشد و ہدایت کی ضرورت ہے، آپ کو سمجھ کی ضرورت ہے، آپ کو رہبری کی ضرورت ہے، آپ کو اس عبادت کو جاننے کی ضرورت ہے کہ میرے اندر کیا ایسی کیا کمی ہے کہ میرے اندر بدلاؤ پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ اس عبادت کے ذریعے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے ان کی سنت پر عمل کر کے اگر ہمارے دل میں حرارت پیدا نہ ہو تو یا تو پھر سنت، یا تو پھر ہمارے اندر کچھ کمی ہوگی۔ تو بے شک کمی ہمارے اندر ہے، تو اس کمی پہ نظر کرنا ہوگا۔ تو آج کے بیان کا بس یہی فکر تھی کہ عبادت کیوں؟
تو ذرا غور کر کے دیکھو، اور بھی دیگر پہلو جو ہے اجاگر ہوں گے، اور بھی نقطے ملیں گے آپ کو، لیکن گہرائی میں اترنا ہوگا، ذرا ٹھہرنا ہوگا، اور یہ اس خیال کی نفی کرنا ہوگا کہ محض جنت کے لیے نہیں، محض ثواب کمانے کے لیے نہیں، محض لالچ نہیں، بلکہ اور بھی کچھ اللہ جو ہے عطا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جو تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کرتا ہے اس کے لیے جو ولایت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ ہر ولی جو ہے متقی ہوتا ہے، ہر ولی پرہیزگار ہوتا ہے، ہر ولی پاک ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہر ولی پاک ہوتا ہے۔ تو یہ عبادت تمہیں پاک کرنے آئی ہے۔ کیا کرنے آئی ہے؟ یہی پاک جو ایک دروازے کا کام کرے گا، جو آپ کے ولایت کے دروازے کھول دے گا۔ تو یہ مشن بڑا ہے، یہ سمجھ بڑی لیتے چلو، وہاں نہیں اٹکنا ہے۔ ماشاء اللہ، مولا کریم جو ہے ہم سب کو جو ہے سمجھ کر عبادت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو مولا جو ہے قبول فرمائے۔ وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔